امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل و اکمل و انور و اعطر پر، آپ جی کی نسل پاک کے ہر نوری فرد پر، اور آپ جی کے صحبت مبارکہ میں بیٹھ کر آپ سے فیض حاصل کرنے والے ہر صحابی پر، اور پھر قیامت کی صبح تک آپ سے انواع پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حضرات، عقیدت اور محبت کے سائے میں آپ حضرات حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنے آپ کو تسکین دے رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کے مبارک چہروں کی زیارت سے مسرور ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پاک محفل شریف کی برکت سے ہماری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے، اور بانیان محفل کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں کے سمندر عطا فرمائے۔ رجب المرجب شریف کا مہینہ، اسی مناسبت سے چند باتیں محبت کی عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق بات جاری فرمائے۔ آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے معراج اور ایک ہے میلاد۔ یہاں جو نام شریف لکھا ہے وہ میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کلام فقیر کرنا چاہتا ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ۔ تو یہ میلاد اور معراج کیا ہے؟ لمحوں میں بات سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ اپنی قلبی توجہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر کی طرف رکھیں، لمحوں میں بات سمجھ آ سکتی ہے۔ تو یہ میلاد اور معراج، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ادائیں ہیں، دو اداؤں کا نام میلاد اور معراج۔ ادھر آئیں تو میلاد، ادھر جائیں تو معراج۔ تقریر اتنی ہے، یہ آگے فارمیلٹی پوری ہو، تقریر ہو گئی ہے۔ فاصلہ ہے، میلاد ادھر آئے تو میلاد، ادھر جائیں تو معراج۔ ادھر آئے تو کیا لے کر آئے، ادھر گئے تو کیا لے کر گئے۔ جب ادھر آئے تو خدا لے کر آئے، ادھر آئے تو ادھر گئے تو ابو بکر صدیق کو لے کر گئے۔ اتنی بات، جبریل تو بہت پیچھے رہ گئے۔ معراج کیا ہے؟ سی معراج ایک راز محبت، یہ ایک راز ہے، یہ کسی دی سمجھ وچ بھی نہیں آ سکتا۔ آپ انہوں حساب کتاب نہیں آندا تو معراج کے میں یہ ایک جگ ہے جی، یا ایک ½ لیٹر بوتل ہے پانی کی، تو اس میں 1 لیٹر پانی تو نہیں آ سکتا، اس میں ایک ڈرم پانی نہیں آ سکتا۔ تو جس طرح محدود چیز ہے نا جی، تو اس میں جتنی حد ہوگی اتنی چیز آئے گی۔ تو ہماری عقل یہ اس جگہ پہ ہوتی ہے، انسان کی عقل یہ یہاں پہ، تو یہ محدود ہے، انی جین ہے جی۔ باقی تو ویسے وینز ہیں اور چیزیں دماغ کے اندر، عقل اتنی سی ہے، عقل نور ہے، اتنی سی ہوتی ہے۔ تو اتنی سی ½ لیٹر میں لیٹر پانی نہیں آ سکتا، تو اتنی سی عقل میں معجزہ معراج کیسے آ سکتا ہے؟ اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کو عاجز کر دے، کرامت ہوتی وہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں ہے، سمجھ میں آئے معجزہ نہیں ہے، اس کو بس مانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک
یعنی زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے جی، 500 سال کا سفر ہے، اور پھر آگے دوسرے آسمان تک بھی 500 سال، پھر تیسرے تک بھی. تو یہ تو تیسرا آسمان تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، چاند تیسرے آسمان پر ہے سائنس کی تحقیق کے مطابق، مفسرین بھی یہی کہتے ہیں. تو یہ 576 میگا پکسل آپ کی اور میری آنکھ ہے جی، صرف ایسے کریں تو چاند نظر آ جاتا ہے، تارے نظر آتے، زوم نہیں کرنا پڑتا. اور جس جانور پر، جس نوری جانور پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، جہاں اس کی نظر وہاں اس کا قدم، ایک قدم اٹھاتا تھا تو اتنا فاصلہ طے کر لیتا تھا. یہ آپ کی نظر اتنی تیز ہے تو جس سواری پر آمینہ کا پیارا سوار ہو جائے پھر اس کی نظر میں کتنی وسعت آ جاتی ہوگی. خیر یہ تو اب چونکہ یہ ترتیب نہیں رہے گی، جو جو بات آتی جائے گی عرض کرتا ہے. حضور یہ توجہ رکھیے گا، چٹکی یہ ہے، رات کے مختصر سے عرصے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے کو، خاص بندے کو سیر کروائی، اتنا وقت لگا، بس اتنا ہی. اب کیسے ہو گیا؟ فرمایا کیسے کوسے کی بات ہے ہی نہیں یہاں پر. سبحان الذی اسریٰ، میرا محبوب تو کہتا ہی نہیں میں گیا ہوں، رب کہتا ہے میں لے کر گیا ہوں. یہ رب سے پوچھو کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا جناب. یہ دیکھو جی، یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی، بات سمجھانے کے لیے یوں کر، خود حضور علیہ السلام نے چٹکی بجائی ہے بات سمجھانے کے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یہ دعویٰ ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ دلیل کیا دے رہا ہے؟ پاک ہوں میں، اور میرے پاک ہونے پر دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی. سبحان اللہ. اور کب کر، سائنس کہتی ہے جی حرکت، یہ حرکت آنا جانا، اس کو کوئی بھی بندہ پوری کائنات میں حرکت کرتا ہے، اس پر سائنس کے 6 سوال ہیں. پوری کائنات میں کوئی بھی شے حرکت کرتی ہے، سائنس، بیالوجی، یہ ٹیکنالوجی کے 6 سوال ہیں جی، فزکس کے جی. پہلا سوال یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے متحرک کون ہے، حرکت کس نے دی ہے. یہ دیکھیں اس وقت میں ساکن ہوں جی، میں حرکت نہیں کر رہا، یہ حرکت ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ سائنس کا کہ متحرک کون ہے، حرکت کس نے دی ہے. اب یہ حرکت اس وقت مجھے فکر دے رہی ہے کہ ان کو بات سمجھانی ہے تو اشارہ کرو، ورنہ یوں بھی تو بات ہو سکتی، مگر مجھے فکر کہہ رہی ہے کہ اشارہ کر کے سمجھاؤ، بات سمجھ آ جائے گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ محرک کون ہے. یہ ترتیب ہے سائنس کے 6 سوال. اس ترتیب کے مطابق اگر حرکت پائی جائے گی تو حرکت ہوگی، ورنہ حرکت نہیں ہے. پہلا یہ ہے کہ متحرک کون ہے، دوسرا یہ محرک کون ہے، تیسرا یہ ہے کہ زمان حرکت کیا ہے، حرکت کا وقت کیا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ مبدأ حرکت کیا، حرکت کہاں سے ہوئی، پانچواں یہ ہے حرکت کہاں تک ہوئی، اور چھٹا یہ حرکت کیوں ہوئی. یہ 6 سوال ہیں سائنس کے، ان کا جواب دیں گے تو حرکت ہوگی. اب معراج یہ ایک حرکت ہے، حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اس پر سائنس کے 6 سوال جو سائنس نے 13ویں صدی میں کیے، اللہ نے اس کا جواب ازل میں عطا فرما دیا. پر میں پوچھتی ہوں متحرک کون ہے؟ سبحان اللہ. ایک آیت میں رب نے 6 سوالوں کے جواب دیے. پوچھتے ہو متحرک کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے حرکت دی ہے، سیر کروائی ہے. پوچھتے ہو محرک کون؟ نہیں، محرک اور متحرک، محرک ہے حرکت دینے والا اور متحرک ہے حرکت کرنے والا. پوچھتے ہو محرک کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ہوں. اور پوچھتے ہو متحرک کون ہے؟ فرمایا بعبدہ، اپنے خاص بندہ، خاص بندہ. ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہ. عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا انتظار خدا کرتا ہے. عبد وہ ہوتا ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور عبدہ وہ ہے جدھر روح کر دے رب قبلے بدل دے. اس پر پورا ایک خطبہ ہے عبد اور عبدہ. علامہ فرماتے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. عبد اور ہوتا ہے، یہ ہم سارے عبد بیٹھے ہیں،
یہ ہم سارے عبد بیٹھے ہیں، اور عبد وہ ہے جن کے لیے آج ہم آئے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، جن کے لیے ہم آج آئے بیٹھے، یہ عبد ہے، ہم عبد ہیں، یہ عبد ہے، خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، کیا بات، ہم عبد مصطفیٰ ہیں اور یہ عبد ہے۔ اچھا، محرک اللہ ہے، متحرک، اور ترتیب بھی وہ ہے، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو حرکت دی۔ تیسرا سوال یہ ہے کب ہوئی حرکت؟ رب نے جواب دیا لیلاً، رات کے مختصر سے، رات کے وقت۔ چوتھا، کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ کدھر ہوئی؟ الی المسجد الاقصی، فرام مسجد حرام ٹو مسجد اقصی۔ کیوں؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ کدھر ہوئی؟ رب نے جواب دیا مسجد اقصی کی طرف۔ اور چھٹا یہ ہے کیوں ہوئی؟ فرمایا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ فاوحا الی عبدہ ما هو لنریہ من آیاتنا، اسی اپنے حبیب نال گلاں کرنی سن، تسی کون ہوندے ہو پوچھنا؟ 6 سوالوں کے جواب رب نے ازل میں دے دیے، اور اصول یہ ہے آپ اگر بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو واپسی پر ڈائری آپ لکھتے ہیں میں نے سفر کیا، یہاں گیا، یہاں گیا، یوں ہوا، یوں۔ ابن بطوطہ نے سفر کیا، شیخ سعدی نے آدھی دنیا کو قدموں کے تلے روندا ہے، سفر کی ہے آپ نے، تو خود بعد میں گلستان بوستان لکھ دی۔ تو جو مسافر ہوتا ہے وہ اپنا سفر نامہ خود بیان کرتا ہے، وہ اپنا ٹریول خود لکھتا ہے، اور یہاں منظر جدا گانا ہے، سفر مصطفیٰ کر رہے ہیں، سفر نامہ خدا بیان کر رہا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ نہیں سمجھ آ سکتا حضور، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور اچھا، معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، خالی بعض لوگ کہتے ہیں جی خواب میں ہوئی معراج۔ خواب میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں رات کو جی میں آسمان پر گیا تھا، تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اے جھوٹ بول رہے ہیں، کہے گا جی ٹھیک ہے خواب ہی گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں خواب میں گیا ہوں، فرمایا اللہ خود فرماتا ہے بعبدہ، ورنہ یوں ہوتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور بندہ خالی روح اور جسم کا، خالی روح کا نام نہیں ہے، بندہ اس وقت بندہ ہوتا ہے جب روح بھی ہو جسم بھی ہو۔ اور مختصر سے عرصے میں جی اتنا ٹائم لگے بھائی، اتنا ہی کیسے؟ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں براق پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو میرا امامہ ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ لگا، ایک ٹہنی نے میرے امامے کو بوسہ دیا، یوں ترجمہ کر لیں۔ تو جب ٹہنی نے میرے امامے کو بوسہ دیا تو ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی، اور جب میں واپس آیا تو وہ ٹہنی اسی طرح ہل رہی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ، ہے جی، ہاں اتنا وقت لگا ہے جی کہ ٹہنی ہل رہی تھی، واپس آیا تب بھی ہل رہی تھی۔ آپ نے 3 مثالیں سنی ہوں گی، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور پانی جاری تھا۔ اور کہاں سے گئے اور کیسے گئے، سراغ عین و متا کہاں تھا، اور 7 آسمان تو یہ ہیں جی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لاکھوں عرش عبور کیے، اور اس کے بعد اس اعلیٰ حضرت نے کمال جملہ لکھا، فرمایا سرکار اس جگہ پر گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے، اللہ، اس جگہ پر گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے، لا مقام میں گئے، اور واپس آئے تو پھر بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، تو سمجھنے کے لیے تو پھر آپ کو اعلیٰ حضرت کی غلامی کرنی پڑے گی۔ کنڈی ہل رہی تھی بستر، ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہتے ہیں دروازے ہی نہیں ہے تو گئے کیسے چلے گئے۔ اچھا یہ ابھی دروازوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور حضور اپنے رب کا دیدار کر کے بھی واپس آ گئے، یہ دروازے دے چکرن جی پہ ہے۔ کہتے ہیں آسمان کے دروازے ہی نہیں ہیں، سائنس بھی کیا دروازے ہی نہیں ہیں۔ تم نے کلمہ سائنس کا پڑھا ہوا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے؟ 3 12 پڑھو، اللہ فرماندا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اسی آسمان دے بوئے رکھے جدو رب نے کہہ لے مان لو بس۔ لیکن نہیں جی، کہتے نہیں یہ چونکہ ہم قرآن نہیں مانتے تو ہمیں کوئی اور دلیل دیں۔ تو دوسری دلیل تو یہ ہے کہ پھر اے سارے مندن کے بابا جی آدم آئین جنت سے تشریف لائیں اور زمین پر آئیں، تو جدوں دروازے ہی نہیں تھے آئے کدھروں ہیں؟
اور یہ بھی سارے مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہودی تو مانتے ہی مانتے ہیں، یہ مائدہ اترتا تھا دسترخوان اوپر بٹیر اور چرغے بنے ہوئے ہوتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ بٹیر بنے ہوئے مائدہ، آسمان سے مائدہ اترتا، دسترخوان پوری صورت اللہ نے نازل کی، اور ان کے لیے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا اوپر سے تیار ہو گیا تھا، تو جی تم دروازے ہی نہیں تھے آندھا کدھر سے۔ اور پھر یہ بھی فیصلہ ہے امت کا کہ حضرت عیسیٰ بھی آسمانوں پر جلوہ فرمائیں، دروازے ہی نہیں تھے، گئے کدھروں؟ جناب آدم دا منی کھلوتے ہیں، جناب عیسیٰ دا بھی مان چکے ہیں، جناب موسیٰ دا بھی مان چکے ہیں۔ یہ ترے مثالیں جی تے فقیر عرض کردا ہے جڑے رستے جو حضرت آدم آ سکتے ہیں تے حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں، انہاں رستیوں تو مدینے والا جا بھی سکتا ہے تے آ بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس فرق اتنا ہے کہ حضرت آدم جب سے آئے ہیں گئے نہیں ہیں، جب سے حضرت عیسیٰ گئے ہیں واپس آئے نہیں، یہ آنے واحد میں حضور چلے بھی گئے اور آ بھی گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوسری بات یہ ہے، ویسے اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بڑا اچھا کر کے سمجھایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کام کیسے ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی پر آپ اپنا ٹائم چیک کر لیں، مثال کے طور پر میرے پاس اس وقت 8:15 ہوئے ہیں، 10:15، اچھا میرے 8:15 ہوئے ہیں جی میرے پاس مدینہ منورہ کے ٹائم کے مطابق۔ اچھا اب اگر اس میں سے سیل نکال دیں گھڑی میں سے تو 10 سال کے بعد بھی ڈالیں گے گھڑی 8:15 ہی بتائے گی، کیونکہ جس نے سوئیاں چلانی تھی وہ نہیں نہ رہا، وہ نکل گیا ہے تو ٹائم ادھر ہی رک جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، کائنات کا سیل مصطفیٰ ہے جو کائنات کو چارج کر رہا ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو وہ جب کائنات کی جو جان تھی نا جی، وہ جان کو جان سے نکالا گیا تو کنڈی ہل رہی تھی ادھر ہی رک گئی، بسترا گرم تھا ادھر ہی گرم رہا، پانی جاری تھا تو ادھر ہی جاری رہا، اور جب وہ سیل کائنات کا دوبارہ ڈالا گیا کنڈی ہلنا شروع ہو گئی اور ٹینی ہلنا شروع ہو گئی، بستر بھی جہاں سے تھا وہ اپنی کیفیت میں واپس آ گیا، اور آقا علیہ السلام 17,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہ کر واپس تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سی معراج اکراز محبتاں دا نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آمن والا، صدیا طالب تے قیامت یہاں طالب خدا ہے، ساری کائنات خدا کو طلب کرتی ہے، خدا مصطفیٰ کا طالب ہے، حضور مطلوب ہے، ساری کائنات کا مقصود خدا ہے، خدا کا مقصود مصطفیٰ ہے، ساری کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے بس کوئی طریقہ ہوئے محبوب راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سی معراج اکراز محبتاں دا، حضور جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے براق لایا، جو معراج کا منکر ہے وہ کافر ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آقا علیہ السلام کی معراج کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 3 مہینے کا سفر ہے، مکہ سے لے کر یروشلم تک فلسطین تک 3 مہینے کا سفر تھا سواری پر، اور لیلاً مختصر سے اثر، اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ 1000 کلومیٹر کا سفر جہاز 1 گھنٹے میں طے کر لیتا ہے، اور آپ بائک پر 30 کی سپیڈ یا 50 کی سپیڈ پر جا رہے ہو، شام کو باپ کہے پتر آئی تو دن میں نے ویکھیا نہیں، تو تسی کہو گے سپیڈ ابا جی زیادہ سی، معذرت چاہنا میری توجہ تڑے تے نہیں گئی، سپیڈ جے بہت زیادہ سی، معاف کر چھڑنا پیر صاحب استاد جی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں براق، یہ بجلی کی رفتار سے چلتا ہے، بجلی بھی کچھ نہیں اس کے آگے حضور ہے جی۔ تو فرمایا کہ جب میں اس کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا، اتنی تیز رفتاری میں جا رہا تھا، اس کے باوجود رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔
رات میں دیکھا، قبر میں دیکھا، اور خود حضور سواری پر ہیں اور اتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، تیز رفتاری سے جا رہے ہوں تو قبر میں کھڑے ہو کر جو درود و سلام پڑھے حضور اس کو دیکھ لیتے، اور جب نبی پاک علیہ السلام آرام سے اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو تو باغبان پورا میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھو تو مصطفیٰ کو آواز نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ کپڑے روز بدل لینے چاہیے جی، کپڑے روز بدلے، گاڑی روز بدلے حضور، عقیدہ نہ بدلے، عقیدہ وہی رکھیں جو مصطفیٰ عطا فرما کر کے۔ عقیدے نئے نہیں اچھے لگتے، عقیدہ وہی اچھا لگتا ہے جو مدینے کی گلیوں سے چلا ہے۔ بس فرمایا اس کے باوجود میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود، مولوی کہتا نہیں نماز پڑھ رہے سن، میں کہا کیڑی نماز؟ تہجد، اشراق، چاشت، کوئی نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ اچھا نفلی نماز، فرض تو ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہے گا نفل پڑھ رہے ہوں، گھر میں پیر صاحب آ جائیں آپ نفل نہیں پڑھتے۔ مہمان اگر کائنات کا ہو تو آپ نفل نہیں پڑھتے، اور مہمان خدا کا ہو تو حضرت موسیٰ کیسے نفل پڑھیں گے؟ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں گیا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ مسجد اقصیٰ میں، پھر چھٹے آسمان پر گیا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، ایک بندہ ایک شخصیت تینوں جگہ پر کیسے چلی گئی؟ فرمایا جانتے نہیں ہو رب کا نبی ہوتا ہی حاضر و ناظر۔ کیا بات، بے شک بے شک۔ ہاں یہ بڑی باتیں حضور کرنے والی کہ ہمیں ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو بس مان جائیں، انہیں جانا انہیں ماننا، مان لے تو پھر مالک مینار پاکستان میں 2 کروڑ بندہ بلا کر بتاتے ہیں جڑا سانو مننے نا پھر اسی دنیا چودی بلے بلے انج کروانے اسی مننے ہی کوئی نہیں حضور، آندھی سانو دعائی قنوت نہیں تے گلاں سی رسول اللہ دے حوالے نال کر دیں۔ ہمیں آتا ہی کچھ نہیں، ہمیں کیا آتا ہے جی؟ آپ کو آتا ہوگا ٹھیک ہے، مگر آپ کو بہت کچھ آتا ہے، فقیر پوچھ لے نہیں آئے گا۔ اگر میں کہوں جی مجھے نماز کی 2-4 رکعتیں یاد ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں تو شاید میں نہ بتا سکوں عشاء کی کتنی رکھتے ہیں، آندہ جانتا ہے ہی کچھ نہیں تھے ہمیں بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گلہ کر کے نہیں جی یہ بھی ممکن، کیسے ہو گیا جی، کیسے ہو گیا جی؟ یہاں کیسے ویسے کہو ہو، پوچھتے کیوں ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے۔ جبریل عرض کرنے لگا حضور میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جان گے، فرمایا دیکھو جہاں تمہارے پر جل رہے ہیں وہاں ہمارے کپڑے بھی سلامت ہیں۔ جہاں جبریل کے پر جلے وہاں مصطفیٰ کا تریزو والا کرتا نہیں جل رہا چاہیے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، جہاں سے جبریل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے حضور کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز پڑھائی جی نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں، حالانکہ نماز تو فرض ہوئی ہے معراج سے واپسی پر، تو نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پڑھا کر جا رہے ہیں۔ فرمایا اپنے امتیوں کی نماز تھی نا جی تو میں نے چاہا کہ اس کا افتتاح نبیوں سے کروا لیں، فیتا نبیوں نے کاٹا ہے۔ کیا منظر ہوگا جب سارے 1,24,000 نبی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کوئی دعا مانگتے ہوں گے، نماز ہی انہوں نے کی پڑھیا ہوئے گا جی، ایک کوئی دعا مانگتے ہوں گے یا اللہ اجے نہ نماز مکے تے نہ رسول اللہ دیاں اے خیراتاں مکنا، نماز لمبی ہوندی جائے سرکار لمبی کر چلا۔ یہاں قاری یہ قرآن پڑھ رہا ہو تو بندے کو چس آ رہی ہو تو بندہ کہتا ہے حضور اور پڑھیں، نعت خواں پڑھتا ہے بندہ کہتا ہے اور پڑھیں، اور بڑھائیں جی اور بڑھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں پیچھے اور مہمان ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ لطف آ رہا ہے، اور جب رسول اللہ پڑھتے ہوں گے تو مزے کو بھی مزہ آتا ہوگا۔ نماز پڑھائی میرے آقا، اور کیوں پڑھائی جی؟ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر راز کو کہتے ہیں کہ عیاں ہو مانا اول آخر، یہ رب بتانا چاہتا تھا کہ میرا محبوب اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جس طرح میں اول ہوں آخر ہوں میرا محبوب بھی اول ہے اور آخر ہے۔ اول ایسے ہے کہ میرے حبیب سے پہلے نبی کوئی نہیں، اور آخر ایسے ہے کہ میرے حبیب کے بعد نبی کوئی نہیں۔ سارے نبیوں نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم براق کو یہاں باندھ دیا گیا، پھر ایک سیڑھی ہے، معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، پہلے آسمان تک سیڑھی لگائی گئی، نور کی سیڑھی تھی، میرے آقا اس سیڑھی پر تشریف لے، پھر آگے پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے دستک دی، آواز آئی من کون؟
جواب دیا جبریل، میں دروازہ نہیں کھولنا، حالانکہ سب کے استاد ہیں جبریل امین، سارے فرشتوں کے، بیت المعمور کے خطیب ہیں۔ جبریل امین نے پوچھا آج سے پہلے میں ہزاروں مرتبہ آیا گیا ہوں، تو آج سے پہلے کبھی مجھے یہ بتانے کی حاجت نہیں پیش آئی۔ تو چھوٹے دربان بڑے فرشتے کو کہتے ہیں آج آرڈر بڑے سخت ہیں، فرمایا دیکھنا جے کلا آیا ہے تے نہ آن دینا، جڑا ساڈا سجن لے کے آئے تے سارے بوئے کھول دے جی۔ کیوں پوچھا جا رہا ہے آپ بتائیں نا، اتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو نہیں پتا جبریل کھڑا ہے، اس کے باوجود پوچھا جا رہا ہے کون؟ تو عرض کیا جبریل، فرمایا من آقا، اے تے تارو سنو پتا ہے، اے دس کہ حضور نال آئیں کہ نہیں آئے؟ یہ تو حدیث کا جملہ ہے۔ عرض کیا ہاں میرے ساتھ آقا و مولا ہیں، فرمایا دروازہ کھول دیا جائے۔ پھر اگلے آسمان پر، اور ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ ساتویں آسمان پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا جی جہاں جگہیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر جبریل امین نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پھر میرے لیے ایک سبز رنگ کا ایک تخت لایا گیا جس کو عربی میں رف رف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ سارے بولیے رف رف، رف رف یہ عربی کا ہے جملہ ہے۔ وہ سبز رنگ کا تھا، تخت تھا ایک، اور آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ اس پر جلوہ فرماؤ۔ جب رسول اللہ اس پر جلوہ فرما ہوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا، فر فر گیا جی۔ رف رف کو الٹا کر دینا تو فر فر بن جاتا ہے، فر فر گیا، یہ گیا وہ گیا وہ گیا۔ پھر ایک مقام آیا کہ رف رف کی بھی بس ہو گئی، ویسے تھکے تھے روح الامی کے باز، جبریل امی بھی تھک گئے، پھر رف رف بھی تھک گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنا ذاتی سفر شروع کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پہلا قدم رکھا، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ادب سے جھکتے، حیا سے رکتے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا پہلا قدم جب اٹھا کر رکھا تو میں ہانی کے گھر سے لے کر یہاں تک جتنا سفر میں نے سارا طے کیا تھا، اتنا سفر میں نے ایک قدم میں آگے طے کر لیا۔ پھر میں ایک قدم اٹھاتا تو مجھے آواز آتی ادنو منی، محبوب اور نیڑے ہو جاؤ، اور نیڑے ہو جاؤ، اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ۔ یہ آواز حضور فرماتے مجھے 70,000 مرتبہ آئی۔ پھر جب یہ آواز ختم ہو گئی پھر ایک اور آواز آئی، اس کے بعد جب یہ آواز 70,000 بار کمپلیٹ ہو گئی پھر آواز آئی قف یا محمد فإن ربک یصلی، محبوب بس یہاں تک آنا آپ کا کام تھا، اب ہم خود آگے آ رہے ہیں۔ دنا فتح اللہ، دنا فتح۔ یہ جی کچھ معراج شریف کے حوالے سے خلاصہ یہی ہے، نبی پاک ادھر جائیں تو معراج ہے، ادھر آئیں تو میلاد ہے، اور لے کر کیا آئے؟ ساری امت کو بخشوا کر آئے، اور کیا لے کر آئے؟ ساری امت کو بخشوا کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا اگر کہیں سبقت لسانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہیں تن پاک کے صدقے سے معافی عطا۔ اصل میں باتیں بڑی کرنی تھی، وہ روحیں نہیں ملتی، مجبوری بس، کیا پھر انشاءاللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ داتا صاحب کی کیا شان ہے جی؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ داتا صاحب میں کیا رکھا ہوا؟ میں نے کہا داتا صاحب میں داتا صاحب رکھے اور کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں دیتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو کہ داتا ہمیں کیا دیتے ہیں؟ کیا یہ کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے ہیں؟ جڑا نہیں بھی مندہ نا، جڑا کہنا اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں ہے جی، انہیں انویٹیشن تو سواریاں پر نہیں ہونی ہیں، تو وہی کہتا داتا صاحب، داتا دربار، داتا دربار، 6 سواریاں انہوں دے دینا، جڑا نہ مننے، جڑا من نہیں کھلوتا ہوئے انہوں تو معین الدین چشتی اجمیری بنا چاہتا ہے۔ اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے۔